اس ٹرپ کے اندر آپ خیبر پختونخوا کی کمپلیٹ ڈفرینٹ سٹوریز دیکھیں گے. ہم نے خانقاہ کو ذرا اسٹوڈیو سے نکالا ہے. آپ تو امون پہاڑوں پہ گھومتے ہیں. بالکل. اس دفعہ آپ شہروں کے اندر زیادہ گھومیں گے. پشاور میں جب بھی اس یونیورسٹی روڈ سے گزرتے ہیں رات کو بڑا لیٹ نظر آتا ہے. یہ آج سے 100 سال پہلے ایسا نہیں تھا. یہاں دشت تھا, یعنی پودے بھی نہیں تھے, آبادی بھی نہیں تھی. مجھے سر اسلامیہ کالج کو دیکھتے ہوئے, اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے مجھے ایک ٹورزم پوٹینشیل کا بہت بڑا ایلیمنٹ اس وقت لگ رہا ہے. اس کالج کے فاؤنڈر جو تھے صاحبزادہ عبدالقیوم, وہ ہمارے گاؤں کے اسکول میں پڑھے بھی اور انہوں نے وہاں پر کچھ عرصہ پڑھایا بھی. سر اسلامیہ کالج آنے سے پہلے ہمیں سب سے بڑا جو ڈر تھا وہ یہ تھا کہ یہاں پہ جو ریگنگ ہوتی تھی. سر یہ نارنج کا درخت دیتا ہوں تو مجھے وہ ٹائم یاد آ گیا کہ جب ہمیں یہ نارنج کھلائے جاتے تھے. کہ یہاں پہ خواتین نے بھی ان کو ڈونیشن دی ہے اسلامیہ کالج کو, لیکن وہ جو خواتین کی ایجوکیشن والا ایلیمنٹ تھا وہ کافی عرصے تک اس کالج میں نہیں تھا. بیوہ خاتون چارسدہ سے تعلق رکھنے والی اپنی بالیاں نکال کر وہ ڈونیشن میں کالج بنانے کے لیے 1912 میں کچھ تھوڑی بہت کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. رچ فیملیز, مہتر چترال یا دیر کے نواب یا پشاور کے بڑے بڑے بزنس مین, انہوں نے اس زمانے میں لاکھوں کا چندہ دیا, جبکہ کالج بنانے کا تخمینہ 3.5 لاکھ روپے تھا. 6 مہینے میں 14 لاکھ روپے جمع ہوئے. اس ہال کو روز کیپل ہال 1913, آپ نے اس ڈیسک کے اوپر کن کن شخصیات کو خود بیٹھتے دیکھا؟ میں یہاں BSc کا اسٹوڈنٹ تھا. میں نے ٹاپ کیا تھا انگلش میں اور زوالوجی میں, تو ادھر انہوں نے مجھے وہ کپ بڑے بڑے وہ اور سرٹیفکیٹ دیے تھے. افغانستان کرکٹ ٹیم کے کپتان راشد خان, وہ بھی اسلامیہ ہے. مجھے کچھ ٹرافیز ایسی نظر آ رہی جیسے کوئی صدیوں پرانی ہو. یہ اسلامیہ کالج 1913 میں بنے, 1914 کی ٹرافی ہمارے پاس ہے. یہ 1876 کا بلہ ہے اور یہ ہمارے پاس ابھی تک ہے. سر 40 سال سے آپ نے سرو کیا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ پشاور کی امیج بلڈنگ کے اندر اسلامیہ کالج کا کتنا کردار ہے؟ کہ اسلامیہ کالج میں نہ صرف اس صوبے کے, دوسرے صوبے اور سرحد پار افغانستان اور چترال کے شہزادے وہ بھی آ کر اسلامیہ کالج میں پڑھتے تھے. میرے خیال سے جو کلاک ٹاور جو ہے یہ بھی پشاور کا ایک سمبل ہے. تو میرے خیال سے اگر پکچر بنتی ہے یا نوٹ کے اوپر جو تصویر اس میں واضح یہ کلاک ٹاور نظر آتا ہے. جو آواز گھنٹی کی ہوتی تھی, بالکل جس طرح لندن کے شہر میں بگ بین کی آواز ہر کوئی جانتا ہے, اسی طرح اسلامیہ کالج کی آواز ہمارے ذہنوں میں ابھی بھی گونجتی رہتی. کرتے پھر انشاءاللہ. جمشید, 3-4 ہفتوں کی پلاننگ کے بعد بالکل ہم فائنلی نکل رہے ہیں پختونخوا کے سفر پہ. اور میرے خیال سے جانے سے پہلے ہم نے یہ بتانا ہے کہ ہم کیوں جا رہے ہیں. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ پشاور آخر ہم نے چوز کیوں کیا, خیبر پختونخوا چوز کیوں کیا؟ دیکھیں, میری اور آپ کی ایک رسپانسبلٹی ہے. ہم پختونخوا سے بلانگ کرتے ہیں, بالکل. تو جو پہلی ذمہ داری آتی ہے کہ ہم پختونخوا کے لیے کام کریں, جو آپ بھی کر رہے ہیں اور میں بھی کر رہا ہوں. لیکن کچھ کیا مختلف ہو, اور وہ مختلف چیزیں کیا ہو جس کے اوپر ہم کام کریں. ایک تو آپ کا اور میرا کام مختلف ہے, بالکل ٹھیک ہے, وہ ایک الگ دنیا ہے آپ کی, میری ایک الگ دنیا ہے. میں جو معاشی مسائل ہیں ہمارے, سیاسی مسائل ہیں, اس پہ زیادہ بات کرتا ہوں. مجھے تھوڑا سا مسئلے چیلنجز زیادہ نظر آتے ہیں, آپ کو زیادہ خوبصورتی نظر آتی ہے. کیوں نہ ایک آپ اور میں اس چیز کو کمبائن کر لیں, ٹھیک ہے, اور مسئلے بھی ڈسکس کریں, چیلنجز بھی ڈسکس کریں اور خوبصورتی بھی دکھائیں. اور میرے خیال سے میرے اور آپ نے جو 2-3 ہفتے محنت کی ہے, اس کے اندر ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں تاکہ تھوڑا سی ہماری آڈینس کو پتہ چلے کہ ہم بیسکلی پوڈ کاسٹ بھی کریں گے, انٹرویوز بھی کریں گے, مجھے مشکل میں ڈال رہے ہیں, ویلاگنگ بھی کریں گے, اور ہم کلب کر رہے ہیں پوڈ کاسٹ کو ود ویلاگنگ کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو یہ ایک نیا کمپلیٹ
नया कॉन्सेप्ट है, लोगों के लिए एक नई चीज़ होगी, आपका एक्सपीरियंस अलग है, मेरा अलग है, तो जब कंबाइन होंगे तो ये तो नहीं हो सकता कि इम्पैक्ट ना या हम कोई नई क्या चीज़ नहीं पता हमारी लेके आए। कोलेब्रेशन से कल खानकास्ट व्लॉगर बन जाए और जमशेद वर्की पॉडकास्टर बन जाए। ये होगा, कुछ मैं आपसे सीखूंगा, कुछ कहीं ना कहीं आप हमारी टीम से सीखेंगे, मुझसे नहीं। हाँ। तो निकलने से पहले 2-3 चीज़ें हम क्लियर करवा दें कि इस ट्रिप के अंदर आप खैबर पख्तूनख्वा की कंप्लीट डिफरेंट स्टोरीज़ देखेंगे, टूरिज़म के नए एंगल्स देंगे कि कहानियाँ देखेंगे, हम मजहबी मकामात पे जाएंगे, हम जो हेरिटेज साइट्स हैं उसके ऊपर जाएंगे, हम जो हमारा कल्चर है, हमारा फूड है उसके ऊपर बात होगी, हमारी वैलीज़ के अंदर हम जाएंगे, पहाड़ों के ऊपर जाएंगे। हम थोड़ा सा दिखाते हैं कि जो कॉन्सेप्ट हमने बनाया है बेसिकली खैबर पख्तूनख्वा को एक नए सिरे से दिखाने का, उसको हमने नाम दिया है ट्रैवल विद खानकास का। और ट्रैवल विद खानकास का ये है कि जमशेद हमारे साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं, लेकिन हमने खानकास को ज़रा स्टूडियो से निकाला है, ठीक है, और हम फील्ड में जा रहे हैं कि वो कहानियाँ जो मुझसे रह गई थी या वो कहानियाँ जो हमारे शहरों के अंदर थी, हमारी गली मोहल्लों उन तक पहुँचे, उनसे बात करें। आप तो अमूमन पहाड़ों पे घूमते हैं, बिल्कुल, इस दफ़ा आप शहरों के अंदर ज़्यादा घूमेंगे, पहाड़ों पे कम। मुश्किल काम है। हाँ, ये ट्रैवल विद खानकास हमने पूरा इसको नाम दिया है इस हमारी खसूसी ट्रैवल लॉग को। और इसके साथ साथ हम जो तकरीबन जितनी भी स्पॉट्स है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में, इसमें जाएंगे, जिसमें ये तमाम हेरिटेज साइट्स है, कैलाश वैली है, इस तरह पूरा है। उस साइड पे कुछ चीज़ें हैं मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप इधर आएँ। ये देखिए ना, हम इस पूरी खैबर पख्तूनख्वा में घूमेंगे। ये नतिया गली के वो चर्च हैं, ये हमारे ख्याल से गबीन जबा की स्पॉट्स है, ये हमारे पास गोरगट्री है, उधर हम कुछ हेरिटेज साइट है, कुछ चतराल के हैं। तो इस पूरी गाड़ी जो है इस वक्त नुमाइंदगी कर रही है उन तमाम प्लेसेस की जिसके ऊपर हमने जाना है। लोगों को बड़ा अजीब होगा कि खानका जो स्टूडियो में अमूमन होता है वो सड़कों पे क्या कर रहा है, नजर आएगा, और मैं और आप इतनी मेहनत क्या कर रहे हैं। इट्स वंडरफुल सरप्राइज़। लेकिन हमें मेरे ख्याल से ज़्यादा बात यहाँ नहीं करनी चाहिए। हम जिनसे मिलेंगे, जिन लोगों से हमने उनकी कहानियाँ सुननी है नए अंदाज से, उनसे बात करते हैं, उनसे मिलते हैं। मेरे ख्याल से हमें निकलना चाहिए, काफ़ी बातें होगी। चलें निकलते हैं इस्लामाबाद के इस खूबसूरत मौसम को अलविदा कहते हैं। चल। ये एक मुझे क्यूरोसिटी इस बिल्डिंग को तो है इसके हवाले से, वो ये है कि मैं इसको ज़रा लॉन से देखना चाहता हूँ, क्योंकि हम पेशावर में जब भी इस यूनिवर्सिटी रोड से गुजरते हैं तो ये रात को बड़ा लेट नज़र आता है। सुहेल साहब, इस वक्त जो आप ये सरसब्ज लॉन देख रहे हैं, ये खूबसूरत बिल्डिंग देख रहे हैं, ये आज से 100 साल पहले ऐसा नहीं था। यहाँ दश्त था, यानी पौधे भी नहीं थे, आबादी भी नहीं थी। अच्छा सर, आप तो बता रहे हैं हमें बहुत कुछ, लेकिन आपके बारे में हमारी ऑडियंस नहीं जानती। अली साहब को तो हम जानते हैं, ही इज़ लीडिंग द स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हियर। यहाँ पे स्पोर्ट एक्टिविटीज़ और मीडिया और वो कोऑर्डिनेशन को देखते हैं इस्लामिया कॉलेज के। एंड वी आर रियली ऑनर्ड कि आज आपने हमें इजाज़त दी इस खूबसूरत बिल्डिंग के बारे में बात करने के लिए, उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए। लेकिन शकील साहब का तारुफ अगर आप हमारी ऑडियंस को करा दें तो इट विल बी रियली नाइस। सर इस तरह है कि शकील साहब हमारे इंग्लिश डिपार्टमेंट के चेयरमैन रहे हैं, पेशावर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार रहे हैं, और इस्लामिया कॉलेज के बारे में या साहबजादा अब्दुल क़य्यूम साहब के बारे में सबसे ज़्यादा जानने वाला बंदा वो प्रोफेसर डॉक्टर शकील अहमद। अच्छा, मुझे सर इस्लामिया कॉलेज को देखते हुए
اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے مجھے ایک ٹورزم پوٹینشیل کا بہت بڑا ایلیمنٹ اس وقت لگ رہا ہے کہ یہ ایک ایسا آئیکانک بلڈنگ ہے کہ اس کی جو ایجوکیشن کے حوالے سے جو لیگیسی ہے، پولیٹکس کے حوالے سے لیگیسی ہے، وہ ایک سائڈ پہ، لیکن جو خوبصورتی ہے وہ ایک الگ، میرے خیال سے ایک الگ دنیا ہے اسلامیہ کالج کی۔ جی آپ نے صحیح بولا، اس کالج کی امپورٹنس گنا گوں ہے، اس کی ہسٹری اپنی جگہ بہت اہم اور بہت دلچسپ ہے۔ ہمارے گاؤں صوابی میں مرغوز میں پہلا جو اسکول بنا وہ 1865 میں بنا، اس میں میرے گرینڈ فادر نے کنٹریبیوٹ کیا۔ اولف کیرو نے لیٹر لکھ کر اپریشیٹ کیا کہ میرے گرینڈ فادر نے علم کے لیے اسکول اسٹیبلش کیا۔ اس کالج کے فاؤنڈر جو تھے صاحبزادہ عبدالقیوم، وہ ہمارے گاؤں کے اسکول میں پڑھے بھی اور انہوں نے وہاں پر کچھ عرصہ پڑھایا بھی۔ اچھا، دیٹس ریلی نائس۔ آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ ہمارے صوابی کے علاقے میں شاید اب تک فیمیل ایجوکیشن ہائیسٹ ہے ہمارے ڈسٹرکٹ میں، تو تعلیم ہمارے علاقے میں پتہ نہیں کیوں ہماری زمین زرخیز ثابت ہوئی، نہ صرف ایگریکلچر کے حساب سے، تعلیم کے اعتبار سے بھی۔ مجھے ایک چیز یہ پتہ لگی کہ یہاں پہ خواتین نے بھی ان کو ڈونیشن دی ہے اسلامیہ کالج کو، لیکن وہ جو خواتین کی ایجوکیشن والا ایلیمنٹ تھا وہ کافی عرصے تک اس کالج میں نہیں تھا۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ خواتین، آپ نے صحیح فرمایا کہ خواتین نے اپنے زیور، یعنی بیوہ خاتون چارسدہ سے تعلق رکھنے والی، اپنی بالیاں نکال کر وہ ڈونیشن میں کالج بنانے کے لیے 1912 میں کچھ تھوڑی بہت کنٹریبیوٹ کرتی ہیں۔ اچھا، وہ اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے۔ اسی طرح جتنے بھی یہاں کے اچھے گھرانے کھاتے پیتے یا رچ فیملیز، مہتر چترال یا دیر کے نواب یا پشاور کے بڑے بڑے بزنس مین، انہوں نے اس زمانے میں لاکھوں کا چندہ دیا، جبکہ کالج بنانے کا تخمینہ بلڈنگ کے لیے 3.5 لاکھ روپے تھا۔ 6 مہینے میں 14 لاکھ روپے جمع ہوئے۔ سہیل صاحب، آپ نے کالج کے احاطے میں داخل ہو کر دیکھا ہوگا کہ یہاں کا ماحول ہی الگ ہے۔ آپ یقین رکھیں، جون جولائی میں آپ مین روڈ سے جب اندر آتے ہیں تو ٹیمپریچر ایک دم ڈراپ ہوتا ہے۔ اچھا، یہ سبزہ جو کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، پہلے یہ نہیں تھا۔ شروع میں یہ سب ریگستان تھا، ادھر دیر واز ناٹ اے سنگل بلیڈ آف گراس۔ اچھا، تو یہ جگہ اب جو بنی ہے چھوٹی سی جنت، یہ صاحبزادہ عبدالقیوم کی تعلیم کے ساتھ، اسٹرکچر کے ساتھ اور گل بوٹوں کے ساتھ محبت کا نتیجہ ہے۔ یہ بہت جو ایک کہ ابھی تک ہے۔ خوبصورت پریزنٹیشن ہے سر، اور اس وقت اتنے اچھے پھولوں کو سنبھالنا میرے خیال سے یہ بھی ایک الگ لیگیسی ہے اسلامیہ کالج کی۔ بالکل، یہ ہمارے فاؤنڈر سر صاحبزادہ عبدالقیوم، یہ جارج روسکیپل ہے، اچھا، ان کا اور صاحبزادہ عبدالقیوم کا 1898 سے ساتھ رہا ہے۔ 1898 میں روسکیپل پولیٹیکل آفیسر خیبر آئے اور ان کے ساتھ اسسٹنٹ پولیٹیکل آفیسر صاحبزادہ عبدالقیوم اپوائنٹ ہوئے 1897 میں۔ اس ہال کو روز کیپل ہال 1913، رائٹ سر؟ آپ نے اس ڈیسک کے اوپر کن کن شخصیات کو خود بیٹھتے دیکھا؟ سب سے پہلے جو مجھے یاد ہے، میں یہاں BSc کا اسٹوڈنٹ تھا اور جنرل اظہر ہمارے گورنر تھے۔ میں نے ٹاپ کیا تھا انگلش میں اور زوالوجی میں، تو ادھر انہوں نے مجھے وہ کپ بڑے بڑے وہ اور سرٹیفکیٹ دیے تھے۔ آئی ایم ٹاکنگ آف 1969۔ سر، اسلامیہ کالج آنے سے پہلے ہمیں سب سے بڑا جو ڈر تھا وہ یہ تھا کہ یہاں پہ جو ریگنگ ہوتی تھی
ہمارے مائنڈ میں وہ ہوتا تھا کہ اسلامیہ کالج اور ایڈورڈز کالج پشاور اور گورنمنٹ کالج یہ مشہور تھے ریگنگ کے لیے. یوزولی نیو کمرز جو تھے ان کو ہم چرگان کہتے تھے. ہاں تو ہمیں اکثر یہ نارنج کا درخت دیتا ہوں تو مجھے وہ ٹائم یاد آ گیا کہ جب ہمیں چرگ بنا کے نارنج کھلائے جاتے تھے تو اس سے کافی سارے مسئلے بھی ہوتے تھے اسی ٹائم پہ. اب بعد میں نہیں پتہ کہ اس کے بعد کیا ہوا ہے, کس طرح سے ہینڈل کیا, یا ابھی تک یہ ہوتی ہے. میرے خیال میں یہ عمل اب بھی جاری ہے. جاری و ساری ہے. اصل میں یہ کالج میں نئے بچوں کا آنا اور ذرا سینئر بچوں کا انہیں پریشان تنگ کرنا میرے خیال میں ایک حد تک ٹھیک ہے کہ ان کی جھجک, ان کا شرم وہ ختم ہو جاتا تھا اور وہ یہاں کے بہاؤ میں شامل ہو جاتے تھے. تو فولنگ کچھ حد تک میرے خیال میں ہر تعلیمی ادارے میں ہوتی ہے, ہر جگہ ہوتی ہے, مگر کنٹرولڈ ہو اور بہت زیادہ پریشان کن نہ ہو. اسلامیہ کالج اسپورٹس آفس میں خوش آمدید. افغانستان کرکٹ ٹیم کے کپتان راشد خان وہ بھی اسلامیہ ہیں. اچھا. اگر آپ عمان میں چلے جائیں تو وہاں پر آپ کو اسلامیہ کالج کے اسٹوڈنٹ ملیں گے. اگر آپ یو اے ای دبئی جائیں تو وہاں پر ایون چائنا میں بھی اسلامیہ کالج کے اسٹوڈنٹ تو. اور پاکستان ٹیم میں ابھی جو ہے شہنشاہ افریدی, محمد رضوان, شاہد عزیز, برکی, یہ سارے, اس سے پہلے یاسر حمید, وجاہت اللہ واسطی, فضل اکبر, اختر سرفراز, ریاض آفریدی, ذاکر خان, تو یہ سارے اسلامیہ کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں. اسی طرح کیونکہ ہمارے پاس 10 گیمز ہوتے ہیں, اس میں ہاکی, فٹ بال, والی بال, باسکٹ بال, بیڈمنٹن, ٹیبل ٹینس. ابھی بھی آپ ٹیبل ٹینس کے پاکستان کے نمبر 1 نمبر 2 جو ہے وہ بھی دونوں بھائی ہے اور اسلامیہ نے, اور اس کا تعلق چترال سے ہے. کیونکہ چترال کے لوگ فٹ بال سے زیادہ. تو پھر والی بال میں دیکھیں تو والی بال میں اسلامیہ کالج کے, کیونکہ پشاور کے لوکل حجروں میں ابھی بھی والی بال لوگ کھیلتے ہیں. مجھے کچھ ٹرافیز ایسی نظر آ رہی جیسے کوئی صدیوں پرانی ہو, تو یہ جو چیزیں یہاں پہ پڑی ہیں, اگر آپ اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیں. سر یہ اسلامیہ کالج 1913 سر نے جس طرح بنا 1913 میں بنے, 1914 کی ٹرافی ہمارے پاس ہے. اچھا. 1876 کا بیٹ ہمارے پاس ہے, کیونکہ جب آسٹریلیا, نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کے درمیان سیریز ہوئی تھی تو انگلینڈ نے جیتا, تو انہوں نے پھر یہاں کا وزٹ کیا, تو کوہاٹ میں اور خیبر میں 2 میچز کھیلے. تو پھر اسلامیہ کالج اس ٹائم بن رہا تھا, یہ ساری چیزیں جو سیٹ اپ بن رہا تھا, تو وہ اسلامیہ کالج جب تشریف لائے تو ہمارے فرسٹ وہ تھے ماسٹر سنڈے خان, ڈائریکٹر سپورٹس, تو اس کو گفٹ کیا. اس ٹرافی میں خاص بات یہ ہے نا کہ اس پہ سارا کلچر نمایاں ہے. پودے ہیں, کوئی فشنگ کر رہا ہے, کوئی فیمیل کپڑے دھو رہا ہے, وہ کر رہے دھو رہے ہیں نا, مسجد ہے, مندر ہیں, سارے اس ٹرافی پہ سارا یہ نمایاں ہے. جس طرح میں نے اس بلے کی بات کی ہے نا, تو یہ 1876 کا بلہ ہے. اچھا. اور یہ ہمارے پاس ابھی تک ہے. تو ہم جو بھی لوگ آتے ہیں باہر سے, خاص کر انگلینڈ سے, تو وہ لوگ ابھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ادھر ہمارے اس میوزیم میں پڑے ہیں اس جیسے بلے. سر آپ یہ جو جتنا آپ ہم ٹور کر رہے ہیں اسلامیہ کالج کے اندر, ہمیں ایک جس کا یہ جو آرکیٹیکچر ہے یہ زیادہ انسپائر کرتا ہے بنسبت, اب لوگوں کو لگتا یہ ہے کہ وہ جو پولیٹیکل لیگسی ہے پاکستان موومنٹ کی, یا اس کے بعد جو اسلامیہ کالج کنٹریبیوٹ کر رہا ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ آج کل اسلامیہ کالج کی وہ اہمیت نہیں رہی جو پہلے تھی؟ مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. کالج میں جتنے اسٹوڈنٹس پہلے شروع میں پڑھ کر نکلے ہیں, ان کی اس کالج کے ساتھ محبت ایک اور انداز کی تھی. آج کل کے اسٹوڈنٹس, ان کی پرائیورٹیز, ان کی ایکٹیویٹیز مختلف ہیں. ایون کالج کی ہسٹری کے بارے میں آج کل کے بچوں کو شاید وہ معلومات نہیں جو کہ پہلے ہر کوئی رکھتا تھا.
یہ ایک بہت افسوسناک ڈیولپمنٹ ہے، مگر کیوں ہے وہ مختلف وجوہات ہیں. میرے خیال میں جو اتھارٹیز ہیں وہ بھی شاید وہ وقت نہیں دے پا رہی کہ بچوں کو اپنے اس ادارے کی تاریخ سے روشناس کرائیں، یا پاکستان موومنٹ میں یہاں کے اسٹوڈنٹس کا کیا کردار رہا ہے اس کے بارے میں بتائیں. تو افسوس ہوتا ہے کہ جب کسی اسٹوڈنٹ سے بات کر کے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ کالج کس نے بنایا ہے، کب بنایا، کیسے بنا، یہ معلومات ان تک نہیں پہنچی. ابھی سر ہمارے ذہن میں کچھ اور سوال ہیں، تو ہمارے یہاں پہ ہم آئی ایم بیسکلی اے پوڈ کاسٹر، تو ویل ڈو پوڈ کاسٹ. تو ہم ایک یہاں پہ ایک چھوٹا سا پوڈ کاسٹ کریں گے اور آپ سے اس چیز پہ بات ہوگی. پلیز آئیے سر، پلیز ہیو اے سیٹ. جمشید آپ ادھر آئیں. اچھا سر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو اسلامیہ کالج کی جو آرکیٹیکچر ہے، اس کا جو پورا ایک ڈیزائن ہے، یہ ایسا لگتا ہے کہ مغل جو انفراسٹرکچر تھا اس سے زیادہ انسپائرڈ ہے؟ اگر آپ نے دیکھا ہو تو انڈیا میں لاہور میں بہت ساری ایسی اسٹرکچرز ہیں، ایون پشاور میں ہمارے میوزیم کی اسٹرکچر آپ دیکھیں تو یہ وکٹورین، گوتھک اور مغل آرکیٹیکچر کا ایک ایڈمکسچر ہے. ان سب کو ملا کر جس انداز میں کالج کی یہ بلڈنگ ترتیب دی گئی ہے تو یہ ایک لازوال خوبصورتی ہے جو کہ آپ انڈیا کے مختلف شہروں میں مختلف عمارتوں میں اس کی جھلک دیکھیں گے. یہ ایک ایسی عمارت ہے، اس کا نقشہ جو کہ کہتے ہیں ایک سکھ نے جو ہے بنایا تھا، اور MES کے ساتھ، ملٹری انجینئرنگ سروس کے ساتھ انہوں نے یہ نقشہ ترتیب دیا تھا، اور 1912 میں اس کی کنسٹرکشن شروع ہوئی تھی. 1913 میں مارچ اپریل میں سب سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھی گئی. کالجیٹ اسکول بن چکا تھا، وہاں پر کلاسز شروع ہوئی، اور دارالعلوم صوبہ سرحد، وہ جو کہ ہماری موجودہ کالج کی لائبریری ہے، یہاں پر پڑھائی درس و تدریس کا سلسلہ شروع ہوا. سر 40 سال سے آپ نے سرو کیا ہے اور انگلش ڈپارٹمنٹ میں، اور پھر آپ اس کو ہیڈ بھی کیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پشاور کی امیج بلڈنگ کے اندر، ایک خوبصورت امیج بلڈنگ کے اندر اسلامیہ کالج کا کتنا کردار ہے، یا پختونخوا کا امیج بلڈنگ کے اندر؟ اگر آپ ہر ایجوکیٹڈ فیملی میں اگر آپ ذرا ڈھونڈیں تو آپ کو اس میں تمام اسلامینز ملیں گے، خاص کر جو سینئرز ہیں، فادرز، گرینڈ فادرز یا گریٹ گرینڈ فادرز، ان سب نے یہاں پر اسلامیہ کالج میں تعلیم حاصل کی ہے. کالج کی کنٹریبیوشن ان تمام فیملیز اور تمام گاؤں میں، دور دراز کے علاقوں میں تعلیم پہنچانا. بائی دا وے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلامیہ کالج میں نہ صرف اس صوبے کے، دوسرے صوبے اور سرحد پار افغانستان اور چترال کے شہزادے وہ بھی آ کر اسلامیہ کالج میں پڑھتے تھے، اور ان کے فور فادرز نے کالج کے اسٹیبلش کرنے میں بڑے بڑے عطیات بھی دیے تھے. تو یہ کالج لوگوں کی محبت کا ایک پھل ہے جو کہ ابھی تک وہ ثمر سب فیملیز اور تمام دور دراز کے علاقوں تک پہنچا رہا ہے. اس کی کنٹریبیوشن، جیسے میں نے آپ کو بتایا، پاکستان کے لیے جدوجہد کرنا، پاکستان کا لفظ کوائن کرنا، یہ سب اسلامینز کی محبت اور ملک کے لیے ایفرٹ کی نتیجہ ہے. سر، اسلامیہ کالج کے بلڈنگ کے اوپر جس طرح سے سہیل صاحب نے بتایا کہ پشاور کی پہچان ہے، تو میرے خیال سے اسلامیہ کالج کی بلڈنگ کے اوپر آتے ہیں تو میرے خیال سے جو کلاک ٹاور جو ہے یہ بھی پشاور کا ایک سمبل ہے. تو میرے خیال سے اگر پکچر بنتی ہے یا نوٹ کے اوپر جو تصویر اس میں واضح یہ کلاک ٹاور نظر آتا ہے، تو ہمیں اگر اس کے بارے میں ذرا بتا دیں. جی ہاں، یہ بالکل شروع کا بنا تھا. رسکیپل یہ باقی بلاکس سے ذرا بعد میں بنا. 1913 میں تو یہ سائڈ والے ونگز تیار ہو گئے تھے. رسکیپل ہال بعد میں بنا تھا، اور یہ اسی وقت کا کلاک ٹاور ہے. پہلے جو اس کا سسٹم تھا وہ ذرا قدیم تھا، اس میں ویٹ اوپر نیچے آتے جاتے تھے.
वो घड़ी अनफॉर्चुनेटली ख़राब हुई। बाद में लाहौर से कुछ एक्सपर्ट्स आकर उन्होंने नई घड़ी यहाँ पर फिक्स की। अनफॉर्चुनेटली वो भी इस वक्त काम नहीं कर रही मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर। चूँकि मैं कॉलेज से बाहर रहा हूँ तो ये बातों का मुझे इल्म नहीं है, मगर इसकी जो अपनी खूबसूरती है और उसकी जो आवाज़ घंटी की होती थी, बिल्कुल जिस तरह लंदन के शहर में बिग बैन की आवाज़ हर कोई जानता है, इसी तरह इस्लामिया कॉलेज की आवाज़ हमारे जहनों में अभी भी गूंजती रहती है। सही। सर, जिस तरह से आपने पिछले उसमें कहा था कि पहले ये कॉलेज था, कॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था, तो मेरे वालिद साहब यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर से ग्रेजुएट हुए थे, तो उनकी ख्वाहिश थी कि मेरा जो बेटा है, कोई एक बेटा वो इस्लामिया कॉलेज से पढ़ ले। मेरे वालिद साहब ने 83 में मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर से फ़िज़िक्स में मास्टर्स किया था। तो मेरा यहाँ पे एडमिशन हो गया, तो कहीं ना कहीं पे मुझे वाकई वो चीज़ फ़ील हो गई कि इस्लामिया कॉलेज की जो इमेज थी पहले कॉलेज के साथ, यूनिवर्सिटी बनने के साथ वो लेगेसी शायद थोड़ी बहुत खोने लगा है। तो इसमें आपको क्या लगता है, क्या मेन वजह हो सकती है वो? मेरे ख़्याल में तो मेन वजह ये है कि इस्लामिया कॉलेज, जिसमें आई डोंट नो इस वक्त 18-19 हॉस्टल हैं, इस्लामिया कॉलेज में डे 1 से जितने भी स्टूडेंट्स आते थे दूर दराज से, वो हॉस्टल में रहते थे। हॉस्टल में अगर आप अंदर घूम कर देखें तो वो इतने ही खूबसूरत हैं जितना कि आपको ये कॉलेज की बिल्डिंग और इसके लॉन नज़र आते हैं, या लाहौर के मुग़ल गार्डन आपको अच्छे खूबसूरत और दिलकश नज़र आते हैं। तो वो बच्चे हॉस्टल में रहते हुए अपनी फैमिली से दूर मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आए हुए स्टूडेंट्स के साथ एक साथ उठते बैठते, एक साथ डाइनिंग हॉल में खाना खाते हुए, उनकी आपस में जो वाकफ़ियत और जो मोहब्बत और रिश्ता बनता था वो ताहयात रहता था। अनफॉर्चुनेटली बाद में ज़्यादा फलने फूलने की वजह से और स्टूडेंट्स की तादाद ज़्यादा होने की वजह से मेरे ख़्याल में 80s 90s में हॉस्टल डाइनिंग हॉल वाला सिलसिला बंद कर दिया गया, और वो स्टूडेंट्स जो कि सिर्फ़ दिन के वक्त अपनी क्लासेस में आते थे या कहीं हफ्ते में एक बार पेशावर सदर और किसाख्वानी जाते थे, बाय द वे वहाँ भी जाकर वो कॉलेज का यूनिफॉर्म जो कि शेरवानी होता था, उधर भी वो शेरवानी पहन कर घूमते थे। तो जो शुरू की कुर्बत थी और मोहब्बत थी वो आहिस्ता आहिस्ता बदलते हालात के साथ तब्दील होती गई। वो रग़बत और वो कुर्बत नहीं रही। अब ज़्यादातर लोग कम्यूट करते हैं, दूर दराज के गांव से भी आते हैं, डेली आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन आसान हो गई है और लोग अपनी मोटरसाइकिलों और गाड़ियों में आते हैं। तो मेरे ख़्याल में इस वजह से, बदलते हालात की वजह से, वो मोहब्बत, वो कुर्बत, वो रिश्ते अब देखने में नहीं आ रहे जो कि मेरे ख़्याल में 70s और 80s तक थे, अब नहीं है। सर, ये एक बड़ा ज़बरदस्त सेशन रहा आपके साथ पॉडकास्ट पे। हम इस वक्त इस्लामिया कॉलेज से साथ साथ निकलते जाएंगे और आपसे कुछ और सवाल है जो हम थोड़ा सा आपसे रास्ते में पूछेंगे। आ जाइए सर। इट्स मोर लाइक सर, ये एक हमारे जहनों में ना कुछ चीज़ें जो नई जनरेशन है ना, उनको शायद वो लेगेसी इस्लामिया कॉलेज की वो चीज़ें याद नहीं है। अली साहब, आपकी भी हम इंतहाई मशहूर हैं और सर के ख़ुसूसी तौर पे, क्योंकि मैंने सुना था अली साहब ने मुझे चुपके से कहा, मैं ये चीज़ बताई थी कि सर किसी को इंटरव्यू नहीं देते, सर डिजिटल वर्ल्ड को नहीं जानते, लेकिन जमशेद और मैं आपकी इंतहाई मशहूर हैं कि आज आपने इंतहाई वक्त निकाला और हमारे साथ बड़ी तफसील एक पूरा टूर गुजारा। थैंक यू सो मच सर, और इट्स रियली ऑनर मीटिंग यू सर।
ज्योति सर बहुत शुक्रिया आपका नहीं, definitely an honor, sir. Definitely an honor. Thank you. नाइस सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम थैंक यू सो मच